پاکستان کی فورن پالیسی عمران خان کے دور میں کمزور ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کسی یورپی ملک کا دورہ نہیں کیا۔ یہ کیسا وزیر اعظم ہمارے پاس آیا جس نے 3 سال میں دورہ ہی کوئی نہیں کیا؟ عمران خان نے سارا ٹائم ہندوتوا آئیڈیالوجی ہندوتوا کر کر کے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی۔ دنیا میں نہ تو دنیا اس کی پرواہ کرتی ہے کیونکہ دنیا اس وقت ان لائن ہے ورکنگ ود انڈینس۔ جس طرح کشمیر کے معاملے میں ہماری کسی نے کوئی مدد کی ہے؟ اگر کیا تو ہمیں پتہ چلے کس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا۔ کسی نے بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا۔ OIC بھی خاموش رہی ہے، OIC نے نام ہی نہیں لیا۔ عمران خان کی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور کہا ہے جناب کہ ہماری جو 3 سال کی خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی کامیاب رہی ہے اور ہم نے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو جسے آپ کہتے ہیں جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ کہا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی جو فورن پالیسی ہے وہ اتنی کامیاب رہی ہے اور انہوں نے بہت کام کیے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی ان کے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست رہے ہیں، انہوں نے پل کا کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ برج کا رول پلے کیا، اور وہ کس کس کے درمیان؟ آبویسلی انہوں نے رول پلے کیا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ کیا واقعی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو پاکستان نے اپنا وہ کردار ادا کیا ہے؟ جو اینالسٹ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن میں ہم بھی تھوڑا بہت آتے ہیں کہیں پہ، کبھی کبھی ہم بھی بات کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی یا ان کی حکومت نے کوئی بڑا اہم رول پلے کیا ہے اور ہم یہ کہہ سکیں جی کہ واہ واہ کمال کر دی ہے عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے کوئی کمال نہیں کی۔ ہماری نہ ایران نے کوئی سنی تھی، نہ ہماری کوئی سعودی عرب نے سنی تھی، اور سنی انہوں نے کیا تھی؟ جب ہم جاتے ہیں سعودی عرب پیسے لینے تو وہ ہماری کیا بات سنیں گے؟ اور ہمیں تو انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ تو عراق میں سیٹل ہو رہے تھے اور وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں۔ یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے اچھے ہوئے ہیں؟ جو GSP پلس اسٹیٹس لینے کی واپس بات ہو رہی ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر تو اس پہ پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا ہے انہوں نے اس پہ۔ اور امریکہ کے ساتھ قومی سلامتی میں بہت امپورٹنٹ ہمارا اچھا تعلق ہے۔ مطلب ہمارا تو ہر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ تو ٹی وی پہ بار بار دہائیاں دے رہا ہے کہ جناب ہمارا تو ہمیں پاکستان کو اور امریکہ کو ماضی بھول جانا چاہیے اور یہ کر لینا چاہیے یا وہ کر لینا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان کی فورن پالیسی عمران خان کے دور میں کمزور ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک غیر ضروری بحث چھیڑ لی، اور وہ کس کے اوپر؟ اسلاموفوبیا کے اوپر۔ ایک غیر ضروری بحث اسلاموفوبیا کے اوپر عمران خان صاحب نے چھیڑ لی، جس کا ہمیں اتنا نقصان ہوا کہ سارے یورپین ورلڈ جو ہے اس نے یہ سوال لگانا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں اب جو ہے وہ ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو مذہب کے نام پہ چیزیں کرنی ہیں؟ ٹھیک ہے پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے لیکن ہم نے مذہب جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اسلام ہمارا دین ہے، لیکن کیا ہم نے اس طرح کی چیزیں اسلاموفوبیا جیسی بحث نکال کے تعلقات خراب کر لینے ہیں؟ کیا مذہب ہمارا اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر لو؟ اور دوسری بات، عمران خان صاحب نے کسی یورپی ملک کا دورہ نہیں کیا۔ یہ کیسا وزیر اعظم ہمارے پاس آیا جس نے 3 سال میں دورہ ہی کوئی نہیں کیا؟ UK جانا تھا لیکن UK بھی نہیں پہنچ سکے، اس کی بھی وجوہات تھیں، یہ کچھ مانگنا چاہ رہے تھے وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، ابھی میرا خیال ہے نومبر میں UK جا رہے ہیں۔ اور مذہب کا بہت عمل دخل آ گیا۔ عمران خان صاحب تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو خارجہ پالیسی میں مذہب کا عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے، عمران خان صاحب تو جو ہے وہ کوئی عالم دین لگ پڑے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو وہ جو مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بغیر داڑھی کے طالبان ہیں، تو اٹ سیمز یہ تو اس طرح بھی بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، گو کہ میں ایسا نہیں کہتا۔ اب آگے جا کے اگر پتہ چلے کہ 2 سال تو رہ گئے عمران خان صاحب کے، تو 2 سال میں اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ کیا کرنی ہے انہوں نے؟ آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ بھی کمزور کر بیٹھے، کچھ انڈیا نے کچھ کمال کر دیے، کچھ ہم نے کمال کر دیے۔ عمران خان صاحب کو جب ریسنٹلی کیبنٹ میں آیا کہ شوگر اور کاٹن کو انڈیا سے امپورٹ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں وہ تو ان کے جو ہاک فارن منسٹر صاحب ہیں ہمارے اور ہاک انٹیریئر منسٹر، انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو ہماری ساری فارن پالیسی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ ان کو تھوڑا آج کل پوچھتا کوئی نہیں ہے فارن پالیسی میں
کہ جو خاص معاملات ہیں ان میں، تو وہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. ہاں ایک اچھا کام کیا ہے عمران خان نے انڈیا کے حوالے سے کرتارپور کا کوریڈور کھولا، یہ ماننا پڑے گا. جو کہ سکھ آئے پاکستان میں، بھارت اور پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہوئی جس کو ہمیں ماننا چاہیے. اور یہ ایک کرتارپور صاحب والا کوریڈور ہے. اور دوسرا عمران خان نے سارا ٹائم ہندوتوا آئیڈیالوجی ہندوتوا کر کے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی دنیا میں. نہ تو دنیا اس کی پرواہ کرتی ہے کیونکہ دنیا اس وقت ان لائن ہے ورکنگ ود انڈینس، ٹھیک ہے جی. اور وہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کچھ ایسا نہیں ہوا. افغانستان اوپر کیا بات کرنی ہے، اس پہ بہت باتیں کر لی، لیکن افغانستان جو ہے اس پہ ہمیں ایک آئندہ چیلنجز ہیں. وہ ایک اور میں نے کافی ویلاگز بنائے ہیں، اس میں نے کیا بات کرنی ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ بڑے خراب رہے، اور وہ بھی ریسنٹلی جنرل باجوہ گئے، انہوں نے تعلقات ٹھیک کر کے دیے دوبارہ. اور بڑی سعودیز انویسٹمنٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کرون پرنس محمد بن سلمان آئے لیکن کچھ بھی نہ ہوا. یو اے کے ساتھ بھی تعلقات بگڑتے رہے ہیں، ابھی بھی بگڑے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے جی کہ جی کوئی بندہ پاکستان سے جا نہیں سکتا تھا کووڈ کی وجہ سے. ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران کے ساتھ ہمارے کوئی انہیرنٹ پرابلمز ہیں بہت زیادہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹرکی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، پرانے اچھے ہیں، اور وہ ایک ٹھیک ہے، بہتر چیز ہے. لیکن عمران خان کا اگر آپ نوٹ کریں، میں نے عمران خان کی فورن پالیسی بہت دیر پہلے، جس طرح ٹی وی پہ کبھی جاتے ہیں اپنے پاکستانی ٹیلی ویژنس پہ یا انڈین ٹیلی ویژن پہ یا باقی بین الاقوامی کو ٹیلی ویژن ہمیں بلائے تو ہم بات کرتے ہیں. عمران خان مسلم ورلڈ کے علاوہ کہیں نہیں گئے. آپ دیکھ لیں، آپ ان کا ٹور نکال کے دیکھ لیں، سارے مسلم ورلڈ کے علاوہ عمران خان صاحب کہیں بھی نہیں گئے. چائنا گئے تھے، جی بالکل گئے تھے، اور امریکہ گئے تھے. اس کے علاوہ کہاں پہ عمران خان صاحب گئے؟ اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ان کا کام تو نہیں ہے، وہ تو فارن منسٹر کا کام ہے. تو فارن منسٹر کدھر گئے مسلم ورلڈ کے علاوہ سوائے چائنا اور امریکہ کے علاوہ؟ جاپان گئے ان کا ایک دورہ، لیکن وہ بہت حد تک نجی قسم کا دورہ تھا. مجھے اس کی بھی تھوڑی انفارمیشن ملی تھی کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی، لیکن آئی واز ویری شاک ٹو نو کہ وہاں پہ بھی کوئی اچھی اس طرح کی ڈیولپمنٹس نہیں تھی. ایشیا پیسیفک کا کوئی دورہ نہیں ہے اس حساب سے. ملیشیا وہ بھی مسلمان ملک تھا جہاں پہ گئے عمران خان صاحب. یورپ وہ بلاتے نہیں ہیں، یہ جاتے نہیں ہیں، اور معاملات سٹینڈ سٹل پہ پڑے ہوئے ہیں. اگر یورپین یونین کا جیسے میں نے بتایا آپ کو، جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں یورپین ممالک سے، وہ جو ہمارے جس طرح پاک فرانس تعلق، پاکستان فرانس تعلق ہو گئے، پاکستان جرمنی کے ساتھ ٹھیک ہے مناسب اچھے تعلق ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ تر وہ انہیں چیزوں میں ہے ماضی کی، وہ سیکیورٹی اور ان چیزوں میں. فرانس کے ساتھ بھی اب وہ تعلق نہیں رہا، کیونکہ وہ ہمیں فرانس نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا کہ پاکستان کے جب تک، جو مجھے سمجھ ہے، میری جو اسیسمنٹ، آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن، فرانس نے طے کر لیا ہوا کہ جب تک انڈیا کو پراپرلی رافیل کی ڈیل نہیں ہو جاتی مکمل، پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بڑے لوور سٹیپ پہ لے گئے. لیکن مین وائل ہم نے بھی کمال کر دیا کہ ہم نے فرانس کے ساتھ تعلقات ٹی ایل بی کی وجہ سے خراب کر لیے، اور بار بار یہاں سے پاکستانی صدر اور وزیر اعظم اسلاموفوبیا کے بحثیں دیتے رہے، اور وہاں پہ جو قانون سازی ہوتی رہی اس کی بحثیں دیتے رہے. تو وہ ان کو پھر غصہ چڑھتے رہے، وہ پھر اپنی باتیں کریں گے، ہم تو اس میں نہیں جائیں گے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کی یہ پوزیشن ہے جناب، ڈیفینس لیول پہ بہت زبردست تعلقات ہیں، لیکن پولیٹیکل لیول پہ کوئی تعلقات نہیں ہے. جو بھی آج تک بائیڈن صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے ہیں، وہ بس فیصلے ہی کر رہے ہیں ابھی. اور یہاں پہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جن کو ٹاسک کیا ہے کہ انہوں نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بس میڈیا بھی باتیں کر رہے ہیں. جیو اکنامکس پہ امریکہ کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ اکانومیکلی ڈیولپ کیا جائے یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں بھی ساری بات ہے، اٹ آل میٹرز آن پوٹینشیل، کتنی کی پوٹینشیل ہے، کتنی کچھ جان ہے. جس طرح کشمیر کے معاملے میں ہماری کسی نے کوئی مدد کی ہے؟ اگر کیا تو ہمیں پتہ چلے کس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. کسی نے بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. او آئی سی بھی خاموش رہی ہے، او آئی سی نے نام ہی نہیں لیا. سو بڑی کرخت ریالٹیز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم نے وہ نہ دیکھی تو ہمارے لیے بہت 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 زیادہ چیلنجز آئیں گے.